بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. أما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أما
الدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم يا بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اور تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ سب کہیے یا اللہ اور خلقت چاہے پانی کو ترسے جم جم رم جم جم برکابر سے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ
دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا اللہ یا اللہ ہو یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر الہی ہوا، اس سے پہلے تلاوت سورہ والتین سنی ہم نے۔ محفل نعت کا سلسلہ جاری ہے، اور اس محفل نعت میں الحمدللہ مختلف کلام پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان اقدس میں جو تحریر کیے گئے ہیں، اور اس سلسلہ صحابہ سے لے کر تابعین، اور تابعین سے لے کر تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء عاملین، نبی پاک کی مدحت سرائی کرتے رہے، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، ہندی میں، سندھی میں، ہر زبان میں نبی پاک کی نعتیں لکھی گئی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ میں ذوق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینے جو حج کے گزرے اور زائرین حاجی بن کر واپس لوٹے، جب حاجی وہاں سے پلٹ کر واپس لوٹتا ہے تو بہت ساری یادیں اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا، چند لمحے جو دیار پاک میں گزرے تھے جو، چند لمحے جو دیار پاک میں گزرے تھے جو، وہ ہماری زندگانی کے سہارے ہو گئے۔ ساری زندگی بس یاد کرتے رہتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ کی یادیں ہیں، مدینہ منورہ کی یادیں ہیں، کبھی طواف یاد آتا ہے، کبھی حتیم یاد آتا ہے، تو کبھی حجر اسود یاد آتا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر استلام کر رہے تھے، کبھی گزر رہے تھے تو باب کعبہ پر نگاہ پڑ رہی تھی، اور طواف کر لیا، طواف کے بعد پھر ملتزم پر حاضری ہوتی تھی، وہاں گڑ گڑاتے، روتے، اشک بہاتے، اور ایسی کیفیات ہوتی ہیں وہاں لوگوں کی جب وہ باب کعبہ پر کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ ملتزم پر کھڑے ہوتے ہیں، ایسی ایسی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ طواف کرتے کرتے اعلان سنتا ہے کہ اب جو ہے وہ 8 ذی الحجہ آ پہنچی، حج کا احرام باندھ لو، بعض 7 کو باندھ لیتے ہیں، منا پہنچتے ہیں، اور منا کے اندر سبحان اللہ لبیک کی صدائیں، حج کی کیا کیفیات ہیں۔ بس جو حاجی بنتا ہے وہی اسے یاد رکھتا ہے، اور پھر اس یادوں کو بسائے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہی یادوں پر ایک کلام کے چند اشعار ہم انشاءاللہ عادل بھائی سے سنیں گے۔ جب کوئی زائر وہاں گیا اور اس نے پھر
وقت اپنا مکے میں گزارا تو اس کو یاد ہے کیسی آئیں، پھر اس کا قلم اٹھا اور اس نے تحریر کیا۔ میں نثر میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ طواف کرنے والا کیا کیا باتیں، کیا کیا دیکھتا ہے۔ پہلے تو حجر اسود کو دیکھتا ہے، اس جنتی پتھر کو دیکھتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ پتھر ہے، جنتی پتھر۔ یہ آیا تو ایسا نورانی تھا کہ اس سے ایسا نور نکلا کہ جہاں جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہ حرم کی حدود کہلائی۔ میلوں تک حرم کی حدود ہے، جی ہاں، میلوں تک اتنا روشن پتھر۔ یہ جنتی پتھر کو حاجی زیارت کرتا ہے، اس کا استلام کرتا ہے، اور پھر چکر شروع کرتا ہے، اور پھر رکن عراقی آتا ہے، پھر رکن شامی آتا ہے، پھر رکن یمانی آتا ہے، مستجاب آتا ہے، اس سے پہلے مستجار آتا ہے۔ مستجاب کیا ہے؟ یہاں 70,000 فرشتے، جی ہاں 70,000 فرشتے دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ کیسی قبولیت کا مقام ہے۔ یہاں مشاہدات کریں، اگر غور کریں کہ یہ وہ کعبہ ہے جس کعبے کا طواف ابراہیم علیہ السلام نے کیا، یہ وہ کعبہ ہے جس کعبے کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، یہی کعبہ اسے اسماعیل علیہ السلام نے اس کا طواف کیا۔ کتنے اولیاء آئے اس کا طواف کرتے رہے، نبی پاک علیہ السلام نے اسی کعبے کا طواف کیا، صحابہ نے کیا، اہل بیت نے کیا، پھر یہاں مقام ابراہیم بھی ہے۔ سبحان اللہ، ہر ایک جگہ متبرک ہے، حتیم ہے، یہ کعبے کا ہی حصہ ہے۔ اور کہتے ہیں اسی کے اندر اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک بھی ہے، وہیں آپ مدفون ہیں۔ بہت ساری برکتوں کو لیے ہوئے یہ جو ہے وہ مطاف جس پر طواف کیا جاتا ہے، ایک لباس میں، ایک آواز کے ساتھ، دعائیں کرتے ہوئے، اللہ کو پکارتے ہوئے حاجی یاد کرتا ہے، اور جب وہ یاد کرتا ہے، وہ یادیں جب یہاں آ جاتا ہے تو کچھ یوں کہتا ہے، سبحان اللہ، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل میں ہے التجا، خاموش تھی، دل میں ہے درے کرم پہ صدا دے رہا، اشکوں سے پہ کھڑے تھے، میں ان گدا میں تھا، جو
زمزم پہ کھڑے تھے میں ان گداؤں میں تھا خوشا دن گھر میں پا اور غلاف خانہ کعبہ تھا میرے خدا سے عرض و گزارش کی انتہا میں تھا خوشا حتیم میرے سجدوں کی کیفیت تھی عجب جب بھی زمین پہ تھی اور ذہن کہکشاں میں تھا جب بھی زمین پہ تھی اور ذہن کہکشاں میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا
بھی شامل میری دعا میں تھا زبان خاموش تھی دل میں ہے صبح شامل میری دعا میں تھا صبح خاموش تھی دل میں ہے التجا میں تھا اللہ اللہ، واقعی زبان خاموش ہو جاتی ہے، آنکھوں کی زبان بولتی ہے، اشک بہنے لگتے ہیں، دعائیں جاری رہتی ہیں، اور یہ اشک کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب باتیں حاجی دیکھتا ہے۔ اب طواف بھی ہو گئے، مینا بھی پہنچ گئے، عرفات میں حاضر بھی ہو گئے، ایسی ایسی دعائیں ہو رہی ہوتی۔ ایک حاجی دعا کر رہے تھے، اے اللہ یہاں جو آتا ہے بخشا جاتا ہے، تیرا وعدہ ہے حاجی کو بخشنے کا، مولا مولا اپنا وعدہ پورا کر دے مالک۔ مختلف انداز، مختلف زبانیں، مگر سب اللہ سے مانگ رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں۔ یہ حاجی عرفات سے پلٹ کر پھر مناسک میں مزدلفہ پہنچتا ہے، رات گزارتا ہے کھلے آسمان تلے، دعائیں مانگتا ہے۔ آج کی رات بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور یہ رات ذکر و دعا میں گزرتی ہے، مزدلفہ کا وقوف ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر مینا پہنچتے ہیں حاجی، اور مینا پہنچنے کے بعد اب انہوں نے پہلا کام رمی کا کرنا ہوتا ہے۔ سب کام میں سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، نبی پاک نے کیا کیا پہلا کام 10 ذی الحج کا، اس کی پیروی میں یہ کام کرنا ہے۔ پھر قربانیاں پیش کی جاتی ہیں، پھر حلق ہوتے ہیں، یعنی سر مڑائے جاتے ہیں، اس پر بھی ثواب ہے۔ یہ سارے مناسک ادا ہو جاتے ہیں، پھر انتظار رہتا ہے کہ کب بس آئے گی ہمیں مدینے لے کر جائے گی۔ اور مدینے سے جب مدینے میں پہنچ جاتے ہیں اور جو سکون پاتے ہیں، آئے ہائے، وہ سکون ساری زندگی یاد کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام قلب اطہر بھی مدینے میں سکون پاتا تھا، انہی کا صدقہ، اور انہی کے صدقے میں مدینے میں سکون نہیں تو پھر کہاں سکون ہے؟ مدینہ تو بھٹی ہے، جسے وہاں سکون نہیں وہ اپنے ایمان کی خبر لے، مدینہ پاک کر دیتا ہے، اور ایمان والوں کو مدینے میں سکون ملتا ہے، اور وہ سکون کے لمحات کو یاد کر کے اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزارتے ہیں۔ ایک شاعر نے اس میں بڑا پیارا کلام لکھا ہے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے۔ واقعی سکون چاہیے تو مدینے چلو، اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ آئیے وہ کلام سنتے ہیں ہم۔ صلی اللہ
نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا دل و جان یہ کہہ کر آزم کہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا حسرت بھرے دلوں سے ہم آئیں گے لوٹ کر ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینوں جگر اچھا لگے گا اب ہمیں کیسے وطن میں گئے افسوس چھوڑ آئے محمد کا پاک در جو دم میں تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو دم میں تھے سکون کے سب مدینے مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا نہ ہم کاشیات یہاں لوٹ گئے مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا یاد
وطن سے تم کیا دشت گرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل مصدر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے دل مصدر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو پاک گلیوں میں خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو پاک گلیوں میں اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے اجازت ہے نسیم آئے صبا آئے بہار آئے تو بستی وہ دامن تار تارائے گئے جتنے خیرت نازا وہ دامن تار تارائے قلم جب سے ہوا خمنا بڑے نقشوں نگارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل مصدر وطن میں اب تو
کیسے قرار جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے۔ سبحان اللہ، جو لمحے تھے سکون کے وہ سب مدینے میں گزارا ہے۔ مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ یقین مانیے مدنی چینل کے ناظرین، جب زائر جا کر یہ کہتا ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے یہاں ہم پڑھتے ہیں، بے شک پڑھتے ہیں، مگر جب آقا کے دربار میں خصوصاً ماجے میں جا کر یعنی چہرہ مبارک کے ساتھ آقا کے دربار میں جب کہتا ہے السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، جب کہتا ہے السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، اے گناہ گاروں کے شفیع آقا، ہمیں بخشوانے والے آقا، ہماری شفاعت کرنے والے آقا، ہمارا سلام قبول کر لیجیے۔ جب ظاہر کہتا ہے اسألوک شفاعت یا رسول اللہ، آقا میری شفاعت کیجیے گا، مجھے بھول نہ جائیے گا، اس وقت وہ اشعار بھی ذہن میں آتے ہیں، شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سے عاصی بھی ہے مہمان مدینے والے، اور زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے۔ پھر زائر کہتا ہے میں بھی تو ہوں زائر روضہ رسول عربی، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے، آقا مجھے نہ بھولیے گا۔ تو یہ یادیں لے کر حاجی پلٹتا ہے، امیر اہل سنت اس پر ایک کلام لکھا ہے، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سکون آ رہا تھا، مزہ آ رہا تھا، ہاتھ باندھ کے چلتے تھے، کثرت سے درود پڑھتے تھے، آئے وہ انداز جو امیر اہل سنت کے تھے، وہ جذبات آپ نے اپنی اشعار میں قلم بند کیے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ہمیشہ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، وہاں بارشیں نور ہوتی تھی پیغام دنیا کی جھٹ زمانے کا ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور،
ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا اور کبھی بھروسہ گنبد کا منظر کبھی دیوار اور کبھی ہم ان کے دیوار اور کبھی سامنے ہوتے میرا ممبر کبھی سامنے ہوتے میرا ممبر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا اور کبھی بیٹھتے مسجد میں جا کر کبھی دور سے تکتے میرا ممبر کبھی بیٹھتے مسجد میں جا کر کبھی دور سے تکتے میرا ممبر نمازوں کا بھی لطف تھا کیا وہاں نمازوں کا بھی لطف تھا کیا وہاں پر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے کا صحرا
کا صدق مغیرہ پہ پالے بہارا کنی تھی پہاڑوں پہ نورانی چادر کنی تھی پہاڑوں پہ نورانی چادر مدینے میں کیسا سرور آ رہا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا اور یقیناً مدینہ صدر عشق جنت مدینے میں میٹھے آقا کی قربت مدینے چھوڑ کر آئے وہ در اے عطار کیوں چھوڑ کر آئے وہ در مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر مدینے میں کیسا سرور آ رہا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی دل وہیں رہ گیا جہاں وہیں رہ گئی خم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی شاعر کے جذبات ہیں اللہ ہمیں بھی درد مدینہ عطا فرمائے سوز مدینہ عطا فرمائے یاد مدینہ بس ہمارے ذہن و دماغ میں بس جائے امیر اہل سنت کا ایک کلام میں جو یوں مدینے جاتا کچھ اور بات ہوتی کیسے جاتا انشاءاللہ یہ بتائیں گے صلی اللہ الحبیب صلی اللہ وقار بھائی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات
مدینے تو گیا تھا، یہ بڑا شرف تھا، لیکن یہ بڑا شرف تھا، لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، وہی دم جو ٹوٹ جاتا میرا، وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، وہی دم جو ٹوٹ جاتا۔ غم روزگار میں تو میرے عاشق بہہ رہے ہیں، میرے عاشق بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رولاتا میرے آقا، تیرا غم اگر رولاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رولاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا، تیری رحمتوں سے آقا، تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، تو مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا عطار، تجھے کیا ہوا تھا عطار، وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ منورہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں کچھ نام آپ کی خدمت میں آج پیش کرنے ہیں۔ وہ شہر ہے جس کی فضیلت بھی بے شمار ہے، اس کے نام بھی بہت کثیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس کے کچھ اسما سنتے ہیں، کچھ نام سنتے ہیں۔ مدینہ کا ایک نام ارض اللہ بھی ہے، اللہ کی زمین۔ قرآن مقدس میں فرمایا تکن ارض اللہ واسعہ، یا اس کی تفسیر میں فرمایا ارض اللہ سے مراد مدینہ طیبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مدینہ کا ایک نام اکالۃ القریٰ بھی ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ مجھے ایسی بستی کا حکم دیا گیا ہے جو تمام بستیوں پر غالب ہے، اور بستی کون سی ہے؟ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ کا ایک نام الایمان بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مدینہ کا ایک نام بیت الرسول بھی ہے، کیونکہ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک، گھر شریف ہے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا، فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق۔ مفسرین نے یہاں بیت سے مراد مدینہ منورہ لیا ہے، اور مدینہ پاک ہی آپ کی ہجرت گاہ ہے، اور مدینہ ہی آپ کا مسکن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح مدینہ کا ایک نام جزیرۃ العرب بھی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر نکلا تو آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ نے اس جزیرے کو شرک سے پاک فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جزیرۃ العرب ہے، اس کا ایک نام جزیرۃ العرب بھی ہے، اس کا نام الحرم بھی ہے۔ فرمایا اس شہر کی عظمت کے پیش نظر اسے الحرم فرمایا گیا۔ روایت میں ہے المدینۃ حرم، یعنی مدینہ حرم ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک وہ امن والا حرم ہے، اور اس حرم سے مراد نبی پاک کا مدینہ منورہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اس شہر کو حرم رسول اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی رسول اللہ کا حرم۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اسے حرم قرار دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے حرم والوں کو ڈرائے گا اللہ اسے ڈرائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا مکہ ابراہیم کا حرم ہے اور مدینہ میرا حرم ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ، کہ سب جنتے ہیں نثار مدینہ۔ مبارک رہے ہر گلی کو تمہیں گل، مبارک رہے ہر گلی کو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ۔ ایک نام مدینہ کا شافیہ ہے، مدینہ کی مٹی میں شفا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کی مٹی ہر بیماری کی دوا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ کی مٹی ہر بیماری کی شفا ہے، اور اس مٹی سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں شفا مل جاتی ہے، انہیں خوشبو بھی آ جاتی ہے، انہیں شفا بھی مل جاتی ہے۔ اب جس کی ناک ہی اٹی ہوئی ہو،
جس کی ناک ہی بند ہو اس کا علاج پھر کیسے ہوگا؟ مدینہ کا ایک نام طابہ ہے، اور یہ حدیث پاک میں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے۔ جس شہر کا نام رب تعالی رکھے اس شہر کی عظمت کا کیا کہنا ہے؟ اٹھ کے جاؤ مدینے سے، اٹھ کے جاؤ مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤ کیوں ہو مایوس مریضوں تم، کیوں ہو مایوس مریضوں تم، کیوں ہو مایوس مریضوں تم، سن لو زارو شفا مدینہ ہے، سن لو زارو شفا مدینہ ہے، کیا بتاؤ کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا ہوتا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ ایک نام مدینہ منورہ کا مبارکہ بھی ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائے، اللہ مکہ مکرمہ سے دگنا زیادہ اس میں برکت عطا فرما دے، مکے سے زیادہ برکت مدینے میں عطا فرما دے، اور آقا کی دعا قبول ہوئی، بے شک قبول ہوئی، اور مکے سے زیادہ برکت مدینے میں ہے۔ ایک اہل محبت جدہ میں رہتے اور مدینے آتے اور مدینے سے چیزیں خریدتے، ایک دن میں بھی ان کے ساتھ تھا، تو وہاں سے وہ کہتے تھے کہ میں انڈے بھی یہیں سے لے جاتا ہوں، میں گروسری بھی یہاں سے لے جاتا ہوں، اس لیے لے جاتا ہوں کہ آقا کی دعا انڈے کو بھی پہنچی ہے، سبزی کو بھی پہنچی، ہر ایک چیز کو پہنچی ہے۔ تو آقا کی دعا کا کوئی حصر نہیں ہے، ہر ایک چیز جو مدینے میں ہے، جو نعمت مدینے میں ہے، وہ سب اس میں برکت کی دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو اس چیزوں کو پہنچی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نام مدینہ مبارکہ کا المحبوبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خطہ ارضی پورے روئے زمین سے زیادہ محبوب ہے، کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ خطہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ اسے محبوب کریم کے لیے اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جو شہر پسند کیا، اس شہر کا نام المحبوبہ ہے، مدینہ مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دار الشفا ہے، یہاں سے شفا ملتی ہے، اس کا نام قلب الایمان ہے۔ حدیث میں فرمایا مدینہ ایمان کا دل ہے، اور اسی مدینے کا ایک نام قبۃ الاسلام ہے۔ فرمایا مدینہ منورہ اسلام کا قبہ ہے، اسلام کا گنبد ہے۔ کیسے پیارے پیارے نام ہیں اس مدینہ منورہ کے۔ پھر سنائیے کیا کہوں کہ کیا مدینہ ہے۔ دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر،
نام تو بہت سارے ہیں، اس کی شرحیں بھی ہیں، مگر ہمارے ایک ثنا خان سہیل بھائی بہت عرصے بعد ہماری محفل میں آئے ہیں، سوچ رہے ہوں گے ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے، سننے کا بھی تو موقع ملتا ہے نا بھائی، سن رہے ہیں ماشاءاللہ، ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، کیمرہ مین ہے یہ بھی سن رہے ہیں، بس مدینے کا تو ذکر ایسا ہی ہے، سنتے رہو، دل میں سیری نہیں ہوتی اس سے، اور دعا کرتے رہیں حرم سے کبھی سیری نہ ہو، نہ حرم مکہ سے ہو، نہ حرم مدینہ سے ہو، یقین جانیے کسی شہر کو 2-3 مرتبہ دیکھنے پر جانے کو اتنا دل نہیں کرتا، مگر یہ محبوب کا شہر ایسا ہے 1000 بار جائیں پھر دل کرتا ہے پھر پہنچ جائیں، اللہ پھر عطا فرما دے۔ اور پھر اب جو کلام ہم سنیں گے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ تو کہتے ہیں سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، گلشن کی سیر کو کون جائے اور سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، آقا کا در دیکھ لیا نا بس، اب جو ہے وہ کسی در پر نہیں جانا، ہم نے کسی باغ میں نہیں جانا، اور عاشق کا تو دل جلتا ہے جب وہ سیر گلشن کی طرف جاتا ہے تو اس کو تو مدینے کی یاد آتی ہے، کاش کہ ان اشعار کے ہم مصداق بھی بن جائیں۔ آئیے کلام سنتے ہیں استاد زمن کا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط، صلی علی نبینا صلی علی سے گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے، دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے، در
تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے ستانا چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا ستانا چھوڑ کر گلشن کون دیکھے چھوڑ کر اور بیلی آئے یار ان کو چین آ جاتا اگر بیلی قائے ان کو چین آ جاتا اگر بار بارا تیرا یوں جبریل سجرا چھوڑ کر بار بارا تیرا یوں جبریل سجرا چھوڑ کر اور مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمارے غم اور بے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمارے غم اور بے مسیحا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گر تمہارا چھوڑ کر وانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے کسے کے دامن میں چھوپو دامن تمہارا چھوڑ کر کسے دامن میں چھوپو دامن تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گر تمہارا چھوڑ کر سے جلووں پر کروں میں لاکھ
جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گھر تمہارا چھوڑ کر کے جیتے ہیں جو ان کے در جاتے ہیں حسن مر کے جیتے جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ان کے در پہ جاتے ہیں حسن اور اسی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سرے گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گھر تمہارا چھوڑ کر امداد کن امداد کن بندے آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ میں دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج جا سے امداد کن امداد کن از غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکے
محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت خود سی مجھ سے خدمت کے خود سی کہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور سوشل پیجز پر فیس بک اور دیگر پیجز پر ہماری اس محفل نعت کو دیکھتے ہیں اور دعاؤں کے لیے بھی کہتے رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، شیئر بھی کرتے رہتے ہیں دوسرے لوگوں تک، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ اور مدنی چینل پہ جتنے ناظرین ہیں ان سب کے لیے خاص دعا ہے، اللہ سب کو مکے اور مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے کریم ہماری اس محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ الہ العالمین اس میں جو ہم نے التجائیں کی، استغاثے پڑھے، سب قبول ہو جائیں، ساری حاضریاں مدینے اور مکے کی قبول ہو جائیں۔ اے اللہ جو ابھی منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی عطا فرما دے، مکے کی حاضری بھی عطا کر دے، مدینے کی حاضری بھی عطا کر دے، خانہ کعبہ کا طواف عطا کر دے، در محبوب کی حاضری عطا کر دے، خانہ کعبہ کو چومنا مقدر کر دے، حجر اسود کو دیکھنا اور چومنا مقدر کر دے، زمزم پینا کعبے کو دیکھتے ہوئے مقدر کر دے۔ اے اللہ یہ سب دعائیں حاضرین ناظرین اور جتنے سوشل پیجز پر ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سب کے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد دے۔ مولا کریم جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا، اے اللہ ان سب کی دعاؤں اور حاجتوں کو پورا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔